السلام علیکم۔ پاکستان میں کوئی ترقیاتی منصوبہ جو ہے اول تو وقت پہ پورا نہیں ہوتا۔ کوئی 10 ارب کا منصوبہ بنائے تو وہ جا کے پتہ چلتا ہے 40 ارب میں پورا ہوا۔ 2 سال کی مدت میں تکمیل کے لیے ٹارگٹ کریں تو اس کو 7 8 سال لگ جاتے ہیں، وہ بھی اچھے وقت میں پورا ہو جائے۔ بعض منصوبے ایسے بھی ہیں جو 15 سال تاخیر سے جا کے مکمل ہوتے ہیں۔ گرین لائن بس کا جو منصوبہ ہے کراچی کے اندر، اس کی بھی صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ فروری 2016 کے اندر نون لیگ کے دور حکومت میں فنڈز کی منظوری ہوئی، پروجیکٹ کے اوپر کام شروع ہوا، تختی کاٹی گئی، کراچی کے اندر میٹنگز ہوئیں، سارا کچھ ہو گیا، کام بھی شروع ہو گیا، ایلیویٹڈ سٹرکچر بھی بن گیا۔ منصوبہ پایا تکمیل تک کسی حد تک ابھی کہنا چاہیے کہ پایا تکمیل تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے آ کے دور میں مکمل ہوتا ہے۔ کریڈٹ لینا چاہیں تو نون لیگ بھی لے سکتی ہے، پی ٹی آئی بھی لے سکتی ہے، کیونکہ بسز وغیرہ ساری انہوں نے امپورٹ کی۔ لیکن آج ایک کراچی کے اندر سین تھا، احسن اقبال پہنچ گئے اور وہاں پر پھر وہ ایک ہاتھا پائی، ڈھکم پیل، اور وہ ہاتھ دکھا رہے ہیں، خون نکل رہا ہے اور معلوم نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا کہ اگر 2 حکومتوں نے اس منصوبے کے اوپر کام کیا تو وہ بھی اپنا فیتا کاٹ لیتے، دوسرا بھی فیتا کاٹ لیتے، جو کریڈٹ نون کا بنتا ہے نون کو دے دیتے، جو کریڈٹ تحریک انصاف کا بنتا ہے تحریک انصاف کو دے دیتے، لیکن کچھ ایسا ہوا نہیں۔ اور اس دھکم پیل نے ایک بدمزگی پیدا کر دی۔ ایک ترقیاتی منصوبہ تھا جو کراچی کے عوام کے لیے بنایا گیا۔ سیاسی لوگ ہیں بتاتے کہ ہم نے اپنا کام کیا تھا، وہ بھی آتے بتاتے ہم نے اتنا کام کیا تھا۔ فنڈز کی ریلیز جو تھی اس کا آغاز بھی یہ فروری 2016 سے شروع ہو جاتا ہے اس منصوبے کے حوالے سے، اس میں بہت زیادہ ابہام نہیں۔ دوسرا پروگرام کا حصہ ہم کچھ پاکستان کی اکانومی کے اوپر فوکس کریں گے، اور بہت اہم ایشو ہے۔ روپیہ جو ہے 177.61 ٹو اے ڈالر انٹر بینک میں آج چلا گیا، اور امکان نہیں ہے 178 پہ جا کے یہ آج کلوزنگ 177.6 پہ ہوئی ہے۔ امکان یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام تک جاتے جاتے روپیہ بھی نیچے گرے گا اور انٹرسٹ ریٹ بھی اوپر جائیں گے، تو ہم اس کے اوپر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے احسن صاحب اور گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب۔ احسن صاحب ویری وارم ویلکم۔ جی بہت شکریہ۔ آج کراچی میں کیا ہوا؟ جی بہت افسوسناک ہوا ہے۔ ہم نے وہاں پر ایک علامتی تقریب رکھی تھی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ گرین لائن کا منصوبہ 2016 میں نواز شریف صاحب کی حکومت میں شروع ہوا، اور یہ کراچی کے لیے پہلا میس ٹرانزٹ کا منصوبہ تھا، اور وفاقی حکومت نے اس سے پہلے کسی صوبے میں ایسا منصوبہ نہیں بنایا۔ پنجاب میں ملتان، لاہور، پنڈی کے جو میٹرو منصوبے تھے وہ سارے صوبائی حکومت نے بنائے، تو یہ ہمارا ایک اسپیشل جیسچر تھا کہ کراچی جیسا جو بڑا شہر ہے جو ٹرانسپورٹ کے مسائل سے دوچار ہے، اس کے لیے ہم یہ منصوبہ بنائیں۔ گرین لائن کے لیے فنڈنگ وفاقی حکومت؟ جی وفاقی حکومت نے دی، 100% وفاقی حکومت نے دی۔ کتنا کام تھا جو فروری 2016 سے لے کر آپ کی 30 جون جب ہماری حکومت گئی ہے نا تو اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تقریباً 90% لے ہو چکا تھا، اور 2018 میرا خیال ہے فروری کی بات ہے، نواز شریف صاحب نے اس کے پورے روٹ کے اوپر ٹریول بھی کیا تھا۔ اس وقت وہ اگرچہ اتر چکے تھے، لیکن ان کی ایک بڑی دلچسپی تھی اس منصوبے کے ساتھ۔ ٹریک بن گیا تھا لیکن بسز نہیں آ سکی۔ جی بسیں نہیں آ سکی تھی، اور دوسرے اس میں تھوڑا ڈیلے اس وجہ سے ہوا تھا کہ جو ابتدا میں اسکیم تھی وہ یہ تھی کہ وفاقی حکومت اس کا پورا فزیکل انفراسٹرکچر بنائے گی، اور جو سندھ کی حکومت ہے وہ اس میں بسیں لے کر آئے گی۔ لیکن پھر اینڈ میں ٹورڈز اینڈ سندھ حکومت نے اس پہ جب پسو پیش کیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ بسیں بھی وفاقی حکومت لائے گی، اور اسی دوران پھر جب ہماری حکومت چلی گئی تو تحریک انصاف کی حکومت نے کم از کم میرے خیال ہے 4 نہیں تو 5 ڈیڈ لائنز دیں، جس میں یہ جو گورنر صاحب ہیں یہ بھی 2019 سے شروع ہوئے ہیں ان کی ڈیڈ لائنز، 2019 میں، 2020 میں، 2021 میں، بالآخر ہمیں خوشی ہے کہ یہ مکمل ہو رہا ہے۔ لیکن آپ نے جیسے ابھی ایک بڑی اہم بات کی، دیکھیے ملتان کا ایئرپورٹ جب افتتاح ہوا تو اس کا آغاز یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں ہوا تھا، اور نواز شریف صاحب جب وہاں پہ تشریف لے گئے افتتاح کرنے کے لیے، انہوں نے خصوصی طور پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ساتھ بٹھایا۔ یہ ہوتی ہے اسٹیٹسمین شپ۔ یہ تو آج آپ وہاں دیکھیے کہ جس طرح رینجرز کو انلیش کیا گیا ہے۔ کس نے کہا یہ کرنے؟ یہ وفاقی حکومت، رینجرز وفاقی حکومت کا ادارہ ہے، اور وہاں پر ہمیں جو ہے دھکے دے کے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں تھی، صرف یہ ہے کہ ایک اسٹیشن کے سامنے ہم نے اس کا علامتی افتتاح فٹ پاتھ کے اوپر کرنا تھا۔ میں وہاں موجود تھا، اور وہ رینجرز کو ایسے ہم پر چھوڑا گیا کہ جیسے ہم کوئی خدا نہ خواستہ دہشت گرد ہیں۔ آپ ہاتھ دکھا رہے تھے کہ چوٹ لگی ہے، جی کیا ہوا؟ وہاں پہ انہوں نے اسی تشدد میں میرے ہاتھ پہ چوٹ لگی، وہاں پہ خون اس سے بہا، اور میں نے کہا چلیں اس منصوبے میں میرا لہو بھی شامل ہو گیا ہے۔ لیکن میرے علاوہ گورنر تھے سابق زبیر صاحب، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب، ان کی بھی خوب
یعنی کہ حجامت اوائڈ کیا جا سکتا تھا اس کام کو. تو یہ چیزیں پولیس کا کام آپ رینجر سے لے رہے ہیں. رینجر جن کا کام دہشت گردوں کو مارنا ہے وہ نہتے سیاسی کارکنوں کو مار رہے ہیں. یہ کس قسم کی گورننس ہے جس کے اوپر ہم اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ ہم ان اداروں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. ان اداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ کسی حکومت کے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے مار پیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوں. مجھے افسوس ہوا ہے, میں وزیر داخلہ رہا ہوں, یہ ادارے سول آرمڈ فورسز کہلاتے ہیں اور ان کی سربراہی فوج کا ایک سرونگ میجر جنرل کرتا ہے. تو ان اداروں کو اس طرح کے پولیٹیکل وینڈیٹاز کے لیے استعمال کرنا, میرا خیال ہے کہ آج یہی وہ اس حکومت کے فیصلے ہیں جن سے قومی ادارے بھی عوام کے اندر بلا وجہ متنازع ہو رہے ہیں. ہم نے گورنر صاحب سے اس حوالے سے پوچھا تو ان کا خیال تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ پولیس والوں نے یا مقامی طور پر کوئی ایکشن کیا ہوگا, میں اس سے واقف نہیں ہوں. یہ تو گورنر ہیں یا وزیر اعظم کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ حکومت میں کیا ہو رہا ہے. یہی تو ان کا مسئلہ ہے نا. ان کو ٹی وی سے پتا چلتا ہے, روپیہ 20 روپے گر جاتا ہے, کہتے ہیں ٹی وی پہ پتا چلا ہے. پیٹرول 10 روپے مہنگا ہو جاتا ہے, کہتے ہیں ٹی وی سے پایا. اچھا, گورنر صاحب کا آپ کو میں رد عمل سناتا ہوں. ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں پروگرام میں عمران اسماعیل صاحب. یہ فرمائیے گا کہ یہ گرین لائن نون لیگ کے دور میں اس کام کے اوپر آغاز ہوا تھا, آج فیتا کاٹنے کے چکر میں لڑائی ہوگی, معاملہ کیا ہے؟ اسد نے ٹھیک کہا نا, وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. بھائی ہوا یہ کہ 2016 میں اس کی اپروول ہوئی نواز شریف کے دور میں. اس کے بعد یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکا, تھوڑا بہت انہوں نے اس کو بنایا اور اس کے بعد یہ ٹھپ ہو گیا. 4 سال تک اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ہم نے جس کا منصوبے کو اٹھایا دوبارہ, اس سے میں نے وزیر اعظم سے اس کی فنڈنگ اپروو کرائی. اسد عمر نے اس کی اپروول دی, فائنانس منسٹری نے اس کی اپروول دی, سارے میں نے کروائے. پھر اس کے بعد اس میں 3 برجز اس کے ساتھ بنے جس کا سنگ بنیاد بھی میں نے رکھا اور جس کی انوگریشن بھی میں نے کی. اس کے بعد اس کی بسیں ہم نے خریدی, آئی ٹی ایس ہم نے خریدا, اس کے ایسکلیٹرز ہم نے خریدے. اس کو کمپلیٹ پروجیکٹ کو ہم نے کیا. ابھی بھی اس کا فیز 2 جو ہے اس کی کنسٹرکشن جاری ہے. تو یہ بات کرنا کہ وہ تو ہر چیز سوچے بیٹھے ہوتے ہیں نا. انہوں نے کون سا پروجیکٹ دنیا کا ایسا نہیں ہے جو انہوں نے نہ سوچا ہو. آپ نام لیں, آپ کہیں جی K4 کے ذکر ہمارا پروجیکٹ ہے. اب K4 14 سال سے اوپر ہو گیا, کٹائی میں پڑا ہوا. اب ہم اسے کمپلیٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آ جائیں گے فیتا لگانے اپنا. تو جو شہر کی ضروریات ہیں, جو ان کی چیزیں ہیں, وہ تو ہونی ہے. اب وہ کہیں گے ماس ٹرانزٹ سسٹم کا تو نواز شریف صاحب نے 1992 میں ہی خواب دیکھ لیا تھا. تو اب کوئی ماس ٹرانزٹ سسٹم بننا ہی نہیں چاہیے, پھر ہمیں کچھ اور سسٹم بنانا چاہیے. کوئی لوگوں کو اسکیچ دلا دیں کہ وہ یہاں سے وہاں تک. فروری 2016 میں اس منصوبے کی منظوری ہوئی, فنڈنگ بھی شاید 16.85 ارب تھی ابتدائی طور پر. اب کتنے پیسے ٹوٹل اس پہ خرچ آئے؟ یہ ٹوٹل جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا نا, یہ تقریباً 23 ارب کے قریب ہوگا یا سے لگ بھگ ہوگا جی. اور آپ نے کہا کہ 4 برجز کا سنگ بنیاد بھی آپ نے رکھا, وہ کون سے تھے 4 برجز؟ 3 برجز جیسے ملکہ برجز ہیں نا جو گرین لائن کے ساتھ ہیں, ان تینوں برجز کا سنگ بنیاد بھی میں نے رکھا. اور جو 5 اسٹار سے ناگن اور یہ سارے جو برجز فلائی اوورز بنائے, ان تینوں کا سنگ بنیاد بھی میں نے رکھا. اور ان کی افتتاحی تختی بھی میں نے جا کے افتتاح بھی میں نے کیا. تو دونوں تختیاں میرے نام کی لگی ہوئی ہیں اس پہ. تو نہ انہوں نے سنگ بنیاد رکھا تھا, نہ انہوں نے وہ بنایا. ہاں, جو گرین لائن کا جو حصہ ہے وہ انہوں نے کافی بنا لیا تھا, نمائش سے شروع ہو گیا تھا اور وہ پھر ہالٹ ہو گیا تھا. تو اس کے بعد ہم نے اسے کمپلیٹ کیا اور پھر یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں, جو اس کے پیرافرنیز ہے, یہ جو ایلیویٹڈ سٹرکچر تھا گورنر صاحب, وہ تو میرے خیال میں زیادہ تر حصے کے اوپر, اس ٹریک کے اوپر جو ٹوٹل ٹریک ہے اس کے اوپر زیادہ کام تو انہی کے دور میں شروع ہو گیا تھا. بعد میں حکومت ان کی چلی گئی تھی اس لیے کام رک گیا تھا. بسیں نہیں تھی امپورٹ ہوئی, وہ ساری آپ ہی نے امپورٹ کی ہیں. آئی ٹی ایس نہیں تھا, بسیں نہیں تھی, اس کا جو میں نے آپ کو بتایا نا ایسکلیٹرز نہیں تھے, اس کے اسٹیشن ڈیزائن نہیں ہوئے تھے, اس کے اسٹیشنز کا کوئی چیز خریدی نہیں گئی تھی. تو سارا کچھ ہم نے کیا ہے. تو آج ایسن صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا انہیں کوئی رینجرز وغیرہ نے ڈنڈا بھی مارا ہے, وہ کیا ہوا ہے؟ باقی زبیر صاحب کو بھی دھکے پڑے ہیں, یہ کیا ضروری تھا یہ معاملہ؟ مجھے بڑا افسوس ہوا جو آج انہوں نے تماشا وہاں لگایا ہے اس کو فیتا کاٹنے کے چکر میں, شوق میں. اب مجھے ہی کہہ دیتے کہ مجھے ساتھ لے چلیں فیتا کاٹنے کے لیے, تو میں ہی ان کو ساتھ لے جاتا. وہ اتنا ان کو شوق ہے فیتا کاٹنے کا کہ وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جی یہ بھی ہمارا پروجیکٹ ہے, وہ بھی ہمارا پروجیکٹ ہے. آرام سے گھر بیٹھے اپنی باری کا انتظار کریں. بائی فورس کیوں روکا آپ نے انہیں؟ کر لینے دیتے فیتا کاٹ. نہیں, ہم نے تو نہیں روکا. وہاں لوکل پولیس اور رینجرز وہاں پہ موجود تھی, انہوں نے اپنا روکا ہوگا. 6 سے 10 تو لوگ تھے ان کے ساتھ, انہوں نے کیا ادھر کرنا تھا. ہم تو اپنے روٹ پہ گئے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں. میں تو جب واپس آیا ہوں. احسن اقبال کو روکنا کیوں ضروری تھا؟ جی کیوں ضروری تھا احسن اقبال کو روکنا؟ احسن اقبال کو روکنا کیوں ضروری تھا پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی جی,
یہ تو پولیس کا اپنا لوکل فیصلہ وہاں پہ ہوگا نا. انہوں نے کوئی میرے سے تو فون کر کے نہیں پوچھا کہ میں احسن اقبال کو ہم روکیں یا جانے دیں. احسن اقبال کون سی ایسی بڑی تھریٹ ہیں کہ وہ وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی بڑا ہائی ہینڈیڈنس ہونی تھی جو آج دکھا رہے تھے کہ ان کا لہو کراچی کی زمین پہ گرے گا تو ان کو فخر ہوگا. تو ایک انگلی چھلی ہوئی تھی تو اس میں لہو کراچی میں گر رہا ہے ان کا. نہیں اوائڈ کیا جا سکتا تھا اس انسیڈنٹ کو. اگر وہ فیتا کاٹ رہے تھے تو کاٹ لینے دیتے. کل وزیر اعظم صاحب فیتا کٹوا لیتے. میں ندیم صاحب اگین آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہم سے تو اپروول نہیں, کوئی کسی نے فون کر کے پوچھا کہ جی یہاں پہ احسن, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا احسن اقبال صاحب نیچے آئے. ہم سے کسی نے پوچھا, جو وہاں پہ جو پولیس نے مناسب سمجھا ہوگا وہ کیا ہوگا. ایک بتا دیجیے لوکل باڈیز کے اوپر آپ کا ایشو چل رہا ہے, کیا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ لوکل باڈیز کا تو میں نے جو بل تھا وہ میں نے اعتراض لگا کے واپس کر دیا ہے. اس میں دو تین نکات بڑے اہم تھے. اس میں ایک یہ تھا کہ جی کوئی بھی الیکشن لڑ سکتا ہے میئر کا, یعنی ان الیکٹڈ پرسن جو ہے جب ہاؤس الیکٹ ہو جائے گا تو کسی کو بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ میئر کا الیکشن لڑ لیں, وہ میئر کا الیکشن لڑ لے گا, وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل. نمبر 2 یہ کہ جو شو آف ہینڈ تھا اس کو انہوں نے سیکرٹ بیلٹ کر دیا تھا, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہارس ٹریڈنگ کو اس سے ہوا ملے گی. سیکرٹ بیلٹ میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے, ہم نے سینٹ میں بھی دیکھا ہے, اس سے پہلے بھی جو بھی سیکرٹ بیلٹ کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اور بڑی زیادہ اس میں خرید و فروخت کی طرف معاملات جاتے ہیں. ویڈیوز بھی آئی ہیں, آڈیوز بھی آئی ہیں. حکومت اگر دوبارہ منظور کروا کے پھر بھیج دیتی ہے پھر کیا کریں گے؟ مرضی ان کی. اب یہاں تو میرے ہاتھ پیر بن جاتے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ منظور کر کے بھیجتے ہیں تو وہ کریں, لیکن میں نے تو ایک بڑی سنسیئر ایڈوائز کی ہے آنے والی پھر وہ لا بن جائے گا, پھر آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, لیکن میں نے تو اپنی دیکھیں جو میرا حق ہے وہ تو میں کروں گا نا. میرا حق ہے کہ میں اس کے اوپر اعتراض لگا کے واپس بھیج سکتا ہوں, وہ اسے ریکنسیڈر کر سکتے ہیں. تو ممکن ہے کہ شاید کوئی چیز ان کو میری لکھی ہوئی کوئی بہتر اس میں نظر آ جائے, وہ کر لیں. اس میں یہ قطعی کوئی سیاست کی چیز نہیں ہے اس میں کی. میری خواہش یہ ہے کہ ہمارا جو لوکل باڈی سسٹم ہے اس کو پیرالائز نہ کریں بلکہ اس کو اسٹرانگ کریں. ڈیولیوشن آف پاور جو ہے یہ 18ویں ترمیم میں یہ آ کے صوبوں تک نہ رکے بلکہ نیچے تک جائے. گورنر صاحب ایک سوال آپ سے پوچھ لوں, وزیر اعظم صاحب کراچی آ رہے ہیں تو کراچی کے اوپر آپ کی جماعت کا کافی فوکس ہے پی ٹی آئی کا کہ ہم یہاں سے قومی اسمبلی سارا جیتے ہوئے ہیں, تو اب تھوڑا سا کراچی کو اپلفٹ کرنا ہے, الیکشن قریب آنے والے ہیں. کوئی ایسی ذہن میں خاکہ ہے کہ وزیر اعظم آئیں اور اس کے اوپر کچھ اظہار خیال کریں؟ جی وزیر اعظم تو جب سے آفس انہوں نے لیا پرائم منسٹر کا, وہ ہر ہفتے میرے ساتھ یہ اس کی میٹنگ میں بات کرتے ہیں گرین لائن کی اور K4 کی. ایک بڑا فوکس ہے ان کا کہ ہم نے کراچی کو یہ 2 منصوبے ہم نے کر کے دینے ہیں. اور گرین لائن از ناٹ کنفائنڈ ٹو گرین لائن. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اس کا ITS کا سسٹم ہے اس میں ریڈ لائن, اورنج لائن, پرپل لائن, یہ ساری مرج اس کے اندر ہوں گی جو نیچے ہم نے ایریا بنایا ہے. اور ان کی سارے ITS بھی ہم نے پرچیز کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر ہی مرج ہو جائیں گے. ان کو نیا سسٹم ITS لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ٹکٹنگ سسٹم جو ہے یہ ایک ہی ہو جائے گا. بہت شکریہ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب, آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں. 2 بیانات آ گئے احسن صاحب آپ کے اوپر. پہلے اسد عمر نے کہا بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ, اور گورنر صاحب نے بھی کہا. آپ کے لیے دونوں الفاظ. دیکھیے میں جیسے ابھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ مئی 2018 میں جب یہ منصوبہ ہم نے چھوڑا, میرے اندازے کے مطابق زیادہ سے زیادہ 6 نہیں تو 8 مہینے کا کام تھا. اور خود یہ ڈیڈ لائنز دیتے رہے 20 سے 19 کی, 20 کی, اور پھر 21 میں, اگست میں, پھر ستمبر میں, پھر دسمبر میں. تو ان کو تو ایکچولی 3.25 سال 6 مہینے کے کام کو کھینچنے پہ تمغہ حسن نالائکی دینا چاہیے, بجائے یہ کہ یہ کسی کو کہیں کہ جی بیگانی شادی پہ. الحمدللہ ہم نے تو ملتان میں, لاہور میں, اسلام آباد میں ریکارڈ ٹائم پہ میٹروز بنائیں. پشاور دیکھ لیں جو ان کی کارکردگی ہے, یہ تو جو 25 ارب روپے کا منصوبہ ہمارے وجہ سے بن گیا, اگر ان کے ہاتھوں میں ہوتا تو پشاور کی طرح یہ بھی کوئی 150 ارب میں جا کے بنتا. ایک بریک لے لیں, ہم نے احسن صاحب سے کچھ سیاسی معاملات پہ بھی بات کرنی ہے. بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عام طور پر اپوزیشن جماعتیں دباؤ بڑھاتی ہیں اور حکومت کو بہت سارے جو مسائل جو عوام کے مشکلات کا سبب بن رہے ہیں اس کی طرف توجہ دلاتی ہیں اور حل بھی نکالتی ہیں. لیکن پاکستان میں اپوزیشن بکھری نظر آتی ہے. PDM ٹوٹ چکی ہے, لیکن زرداری صاحب نے ایک بہت ہی زبردست قسم کا بیان دیا ہے. عام طور پر زرداری صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. پولیٹیکل مینوورنگ جتنی ان کو آتی ہے شاید کسی اور کو نہیں آتی. یہ سٹیٹمنٹ بھی بڑا میننگ فل اور براہ راست نواز شریف کے اوپر ٹارگیٹڈ اٹیک بھی ہے. دکھائیے گا جی کیا کہا زرداری صاحب نے. پاکستان آج بہت بڑی کانسپریسی کی وجہ سے ایک خطرے میں ہے.
दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है और हमने अहद किया हुआ है पाकिस्तान बचाने का। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है? बताइएगा एहसन साहब, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, अगर उनकी मुराद हमारे से है कि हम इस धरती के ख़िलाफ़ हैं, तो अगर पाकिस्तान की मदर पार्टी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है तो पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ कौन है? मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ही इमेच्योर पॉलिटिक्स है। अब हमें कुफर के और गद्दारी के फतवों से बाज आ जाना चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। और इसीलिए जरदारी साहब के बयान पे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम वेल लेफ्ट करेंगे, चूँकि हमारा हदफ पीपल्स पार्टी नहीं है, इमरान नियाज़ी साहब और ये सिस्टम है। और अगर कोई अपोजिशन के अंदर फायर खोलता है अपोजिशन ही की जमातों में, तो वो दर पर्दा या बिलवास्ता इस हुकूमत की मदद करता है अपोजिशन के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करके। तो लिहाजा जरदारी साहब मुस्लिम लीग नून को हदफ बना के किसकी मदद करना चाह रहे हैं या अपोजिशन के दरमियान मजीद बातें दिमागी फैला के वो क्या अहदाफ हासिल करना चाहते हैं, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। एहसन साहब, लेकिन बड़ी सियासत अजीबोगरीब है। आम तौर पर कहा जाता है कि इस्तीफ़ों वाली बात के ऊपर पीपल्स पार्टी बैकआउट कर दी थी, इसलिए पीडीएम टूट गई। फिर वो आपके ख़त वाला भी इशू बन गया कि उनसे वजाहत मांगी गई थी, वो भी चलो मान लेते वैसे ही होगा। पीपल्स पार्टी बारहा कहती थी कि पंजाब में नो कॉन्फिडेंस लाएं, बुज़दार साहब को रिमूव करें एज ए टेस्ट केस, फिर मरकज़ में लेकर आएंगे। तो अगर आप दोनों का ट्रस्ट का लेवल ये है, मैंने जो अभी जरदारी साहब के बयान से देखा है, तो आप तो नो कॉन्फिडेंस किसी के खिलाफ नहीं ला सकते। नहीं, देखिए, हमने तो अभी इसके बावजूद कि पीपल्स पार्टी ने 26 मार्च को लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों के 9 जमातों का फैसला एक तरफ था पीडीएम का, और वो अकेले एक तरफ थे, और सब ने उन्हें कहा कि आप अगर हमारे साथ शामिल हों तो हम इस निज़ाम को गिरा सकते हैं। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि हमने पीडीएम से अलहदा होना है। हमने तो इसके बावजूद उन्हें इंगेज रखा और पार्लियामेंट के अंदर एक मौसर ब्रॉड अपोजिशन कायम कर ली। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब हम आउटसाइड पीडीएम भी पार्लियामेंट की सतह पे एक मजबूत मुश्तरका प्लेटफॉर्म अपोजिशन का बना रहे हैं, तो जरदारी साहब इस तरह के बयानात देकर क्या हासिल करना चाहते हैं। इसलिए मुझे तशवीश है कि उनकी रियल गेम क्या है। सर, लेकिन पॉलिटिक्स पाकिस्तानी स्टाइल जो है उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा पावरफुल रोल है। इवन बिफोर 2018 इलेक्शंस बलूचिस्तान में जिस तरीके से बाप पार्टी मार्ज वजूद में, जरदारी साहब ने उसका क्रेडिट लिया था, संजरानी साहब का इलेक्शन। और फिर इवन जब वो नो कॉन्फिडेंस का इशू आया था उसमें बंदों के टूटने का वाकया, तो इट शोज़ कि आपके हाथ में अभी गेम नहीं है, मतलब आपकी पीडीएम हैज़ लॉस्ट इट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मेरा ख्याल है कि पीडीएम को ये कहना कि हैज़ लॉस्ट इट गलत है। वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू ए हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। और देखिए, ये जो इस्टेब्लिशमेंट का भी पाकिस्तान के ऊपर साया है, आप मुझे बताइए ना, 70 साल से है ना साया? क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान की सियासी जमातें या सिविल हुकूमतें तसलसल के साथ रही हैं? नहीं रही हैं। जितना अरसा रही हैं उसमें उनके पास क्या मुकम्मल इक़्तिदार रहा है? नहीं रहा है। पाकिस्तान में किस इदारे के पास तसलसल के साथ इक़्तिदार पे बालादस्ती रही है? इस्टेब्लिशमेंट की रही है ना। तो क्या आज पाकिस्तान जिस हाल को पहुंचा है उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? हम सबको नदीम साहब, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान में आपको बताऊं कि हम अपनी आबादी ओवर स्पीडिंग से इजाफा कर रहे हैं और इकॉनमी अंडर स्पीडिंग पे आ गए हैं। ये एक रेसिपी है 2/3 यंग आबादी के साथ खूनी इनकलाब की। हम एक खूनी इनकलाब की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें संजीदा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए। अगर हमने इस मुल्क की सियासत में स्टेबिलिटी पैदा ना की, 10 साल के लिए कम से कम एक मुस्तहकम निज़ाम ना लाए, तो फिर इस मुल्क के अंदर जो इनारकी पैदा होगी, आज हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। सर, आप खूनी इंकलाब से डरा तो रहे हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक मेल्ट डाउन, मैं जर्नलिस्ट हूँ छोटा सा, मुझे नज़र आ रहा है कि रुपया आपका गिरते जा रहा है, इंपोर्ट्स का इतना प्रेशर है, आपके पास डॉलर नहीं है स्पेंड करने को, करंट अकाउंट डेफिसिट दोबारा ऊपर जा रहा है। आपकी अपोजिशन का काम था इसको फ्लोर ऑफ द हाउस उजागर करती, इन इश्यूज को हाईलाइट करती, जवाब तलब करती गवर्नर से। इनका हमने किया ना सिर्फ असेंबली में बल्कि स्टैंडिंग कमेटी में। अब आप ये देखिए कि आज कौमी असेंबली को इन्होंने उस मुकाम पे ला खड़ा किया है, पार्लियामेंट को वहां ला खड़ा किया जहां एक यूनियन काउंसिल भी उतनी मौसर शायद ज्यादा होती है। स्टैंडिंग कमेटी में गवर्नर को बुलाते हैं, वजीर खजाना को बुलाते हैं, वो आने से इनकार हैं। पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत के वज़रा आके जवाब नहीं देते। जब आप उनकी सख्ती से जवाबदेही करते हैं, वो अचानक
10 دن کا اجلاس رہتا ہے, پتہ لگتا ہے جی کہ آج ہی اجلاس برخاست ہو گیا تاکہ جواب دہی نہ کرنی پڑے. لیکن یہ سیریس معاملات ہیں, اور پھر جو ریاست کے ادارے پاکستان میں مستقل سٹیکس رکھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی بہت یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر پاکستان کی معیشت کا اس طرح میلٹ ڈاؤن ہو. دیکھیے میرے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے کہ اگر ہم نے میلٹ ڈاؤن کر دیا, خدا نہ خواستہ ہم آلموسٹ ٹیکنیکل ڈیفالٹ تو اگر نہیں بھی ہوا تو ایک آپ کہہ لیجئے کہ اس کے قریب قریب ہی ہم کھڑے ہیں. کل کو آپ کو جو کنڈیشنلٹیز ملیں گی, آج تو وہ آپ سے اسٹیٹ بینک مانگ رہے ہیں, کل کو وہ کہیں گے کہ آپ نے جناب اب آپ تو کسی قابل نہیں رہے, آپ نے یہ میزائل کیا کرنے ہیں, آپ نے ایٹمی پروگرام کیوں رکھا ہوا ہے, ہم آپ کو بیل آؤٹ تب دیں گے, پہلے آپ یہ پروگراموں کو بند کریں. ہماری قومی خود مختاری داؤ پہ لگ رہی ہے. پاکستان کے پولیٹیکل کرائسس کا ایک سنجیدہ حل ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہونا چاہیے ہر اس شخص کے لیے کہ جس کے دل میں اس ملک کی محبت ہے. سر پارلیمنٹ کیا ریلیونٹ ہے؟ میں ان پروگراموں پہ جتنی دفعہ یہ سوال اٹھاتا ہوں, اس پارلیمنٹ سے آواز کیوں نہیں آتی؟ آپ جیسے تگڑے لوگ وہاں بیٹھے ہیں, تقریریں کریں, جواب طلبی کریں, ہمیں بولنے نہیں دیا, فلور پہ جا کے کھڑے ہو جائیں. دیکھیے یہ سپیکر صاحب جو ہیں بدقسمتی سے یہ سپیکر کی کرسی پہ دھبا ہیں. یہ اپنی جو ڈائریکشن ہے پی ٹی آئی کے چند جونیئر منسٹر سے ڈائریکشن لے کے لیتے ہیں جو پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکتے. دیکھیے ابھی ہمارے قومی اسمبلی کے ایک ممبر کو سپریم کورٹ نے ضمانت دی, سپیکر صاحب ان کا پروڈکشن آرڈر مشترکہ اجلاس کی ووٹنگ میں بھی شرکت کے لیے نہیں جاری کر سکے. ہمارے لیے جب بھی بات ہوتی ہے, دیکھیے 3 سال ہو گئے نا, ایک دفعہ کسی ایڈجرنمنٹ موشن پہ بحث مکمل نہیں ہوئی. یہ صرف حکومت کے وزراء کو ٹائم دیتے ہیں کہ اپوزیشن کو گالیاں سناؤ, اپوزیشن کی کردار کشی کرو, اپوزیشن کھڑی ہو کے ٹائم مانگتی ہے, ہمیں مائک نہیں ملتا. گلے شکووں سے آپ کی کوئی سیاسی چال کامیاب نہیں ہونے والی. آپ لوگوں کو نواز شریف کو واپس بلانا چاہیے تھا, آپ کا ویٹ بڑھتا, آپ کے پاس نمبرز ہیں, لیکن آپ کا وہ ایک مومنٹم جو اپوزیشن کا بننا چاہیے وہ نہیں بن رہا. میں سمجھتا ہوں جیل جانا پڑے گا نا, اس کو جانے دیں, صاحب کو پیپلز پارٹی سے بات کریں, ایک روڈ میپ طے کریں. دیکھیے جو شخص اپنی بستر مرگ پہ بیوی کو چھوڑ کر جیل جانے کے لیے آ گیا, ابھی بھی آنا چاہیے, کیا اعتراض ہوگا؟ آ جائیں گے. جو ہی ان کے ڈاکٹرز انہیں کہیں گے کہ آپ یو آر فٹ ٹو گو, ہی ول کم بیک. لیکن میں آپ کو پھر کہوں کہ نواز شریف صاحب جب بھی آئیں, پاکستان 24 آورز کی بیسس پہ ڈوب رہا ہے ایک سیاسی اور معاشی بحران میں. اس کو حل کرنا ہر پاکستانی کے لیے ضروری ہے. ہماری سیاست بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. اس ملک کو اگر ہم نے آئین کے اوپر دوبارہ آرگنائز نہ کیا, دوبارہ کھڑا نہیں کیا, تو یہ بحران اتنا سنگین ہو جائے گا. ندیم صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ شاید 6 مہینے 1 سال کے بعد اس ملک میں کوئی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کیونکہ اسے پتھر ہی پڑیں گے جو بھی بنے گا. سر چودھری شجاع صاحب اللہ انہیں صحت دے, وہ آج سے کچھ عرصہ پہلے, وہ ابھی زیادہ انہیں بولنے میں دشواری ہے, یہ جملہ انہوں نے آن ایئر کہا تھا, بہت اس پہ شور ہوا. انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے میں پاکستان میں کوئی شخص وزیر اعظم بننے پہ تیار نہیں ہوگا. لیکن آپ لوگ ہمیں ڈرائیں, عوام کو ڈرائیں, لیکن جو سسٹم ہے اس کے مطابق آپ کی سیاسی قوت اپوزیشن پارٹیز ہے. اپنے نمبرز استعمال کریں, مومنٹم بلڈ کریں. ایٹ لیسٹ اکنامک ایشوز کے اوپر تو آپ جواب طلبی کر سکتے ہیں. حکومت گرانے پہ تو آپ کو میں سپورٹ نہیں کرتا, لیکن اکنامک ایشوز پہ جواب طلبی تو کریں. ایشوز پہ تو ہم انہیں کرتے ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ اتنی ہم نے پستی پارلیمنٹ کی, میں 5 دفعہ کا ممبر ہوں, آپ یقین کیجئے کہ مشرف دور بھی دیکھا ہے, دوسرے اپوزیشن دور بھی دیکھے ہیں, جس قدر پستی پہ یہ ایوان کو لے گئے ہیں. چونکہ یہ سب سلیکٹڈ ہیں, انہیں اس ایوان کی اہمیت کا نہیں پتا. اگر یہ الیکٹ ہو کر آئے ہوتے, انہیں پتا ہوتا کہ الیکٹڈ آفیسرز کی کیا اہمیت ہے. یقین کیجئے کہ بعض اوقات وہاں پہ خود کو شرم آتی ہے کہ ہم کس ہاؤس کے اندر بیٹھے ہیں. اب 23 مارچ تک کی آپ نے ڈیٹ ڈال دی, اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ 4 مہینے تو کچھ نہیں کرنے والے. سب نہیں, ہم انتظار کریں 4 مہینے کے بعد آپ آئیں گے. اس سے پہلے ہم آپ کو پروگرام جاری کریں, ایک پورا پروگرام ہے. اور 23 مارچ کی ندیم صاحب ایک بڑی علامت ہے. یہ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے. 23 مارچ 1940 کو پاکستان کے لیے خواب دیکھا گیا. 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین بنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ریاست میں 23 مارچ ریپبلک ڈے کے طور پہ منایا جاتا تھا. یہ جب پھر ایوب خان صاحب نے 56 کا آئین منسوخ کر دیا تو انہوں نے اس کو پھر قرارداد پاکستان دن کر دیا, اور وہ ریپبلک ڈے ختم ہو گیا جو یوم آئین تھا ایک قسم کا پاکستان سے. تو اس دن کی بڑی اہمیت ہے. اس دن انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ نہ صرف 4 صوبوں سے, کشمیر, گلگت سے, بلتستان سے, ہر جگہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے,
اور ایک عام تاثر ہے اپنی آپ لوگوں کے لیے شاید یہ سوال تھوڑا کڑوا ہوگا، لیکن ہیں. ایک عام تاثر ہے لوگوں میں کہ آپ لوگوں میں عدم اتفاق ہے. آپ کی پارٹی انٹرنلی ڈیوائیڈڈ ہے. پیپلز پارٹی اپنا راستہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈھونڈ رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہے، وہ اپنی گردن کٹوانے کے لیے پتھر کھانے پہ تیار نہیں ہے. آپ کے اندر کوہیجن نہیں ہے جماعت کے اندر، تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی تنخواہ پہ سارے چلیں گے، صرف لوگوں کو ٹی وی چینل پہ بتاتے رہیں گے. ہمارے اندر اگر بیانیے 2 ہوں یا 4 ہوں نا، اس سے جماعت کمزور نہیں ہوتی. کلیش آف آئیڈیا سے توانا ہوتی ہے. لیڈرشپ کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. پی ایم ایل این کے اندر لیڈرشپ صرف نواز شریف صاحب کی ہے. شہباز شریف صاحب سے لے کے ایک کارکن تک سب اس کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا کبھی ہمارے اندر لیڈرشپ کا ایشو نہیں ہے. اور جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب سینئر لیڈرشپ مشاورت سے کرتے ہیں. تو اور ہم بہت ذمہ دار لوگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ملک نہیں دیکھا، نظام نہیں دیکھا، ہم کوئی اس ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم تو اس ملک کو، اس ملک کے اداروں کو اور اس ملک کے مستقبل کو محفوظ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ ملک کے لیے اچھا ہے نہ اداروں کے لیے اچھا ہے. آپ کے پاس کوئی ایسے کارڈز ہیں ابھی، یا مجھے تو لگتا ہے کہ اسپینٹ فورس نہیں ہوتی اپوزیشن کی اس وقت، وہ والی کیفیت ہے کہ دیکھ رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے کہ کوئی راستہ میں نکلے. آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں، سب سے بڑا کارڈ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون واحد پارٹی ہے جس کی اپنی اکنامک ٹیم ہے. پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ بھی ادھار کے آتے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ادھار کے آتے ہیں. میں آپ کو آج کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس کم از کم 4 کا پینل ہے وزیر خارجہ لگنے کا اپنی پارٹی کے اندر سے. ہمارے پاس کمپٹنس ہے، کریڈیبلٹی ہے، ٹیم ہے، ایکسپیرینس ہے. آج پاکستان میں اس ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے، اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے اگر کوئی سیاسی قوت ہے جس کے پاس تجربہ ٹیم ہے، وہ پی ایم ایل این ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا کارڈ ہے. سر یہ آپ کی بات جس نے سننی ہے وہ سن نہیں رہا اس لیے وہ دستے شفقت آپ کو دستیاب نہیں ہے. وہ شاید انہیں پسند نہیں ہوگی لیکن ان کی مجبوری ہوگی بنے گی. احسن اقبال صاحب، سینئر رہنما پی ایم ایل این، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے ہم بات کریں گے. ایک کرائسس لائک سچویشن ہے کہ روپیہ آپ کا گرتے جا رہا ہے. سعودی عرب سے ہم نے $3 ارب انتہائی سخت شرائط کے اوپر، وہ ایسی شرائط بھی ہیں کہ وہ بندوق یہاں ہمارے رکھی ہوئی ہے اور ہمیں جب وہ کہیں گے ہم نے پیسے واپس کرنے ہیں اس کے اوپر بورو کیا. روپیہ پھر بھی نہیں سنبھلا. پالیسی ریٹ کے اوپر بھی دباؤ برقرار ہے کیونکہ جتنے مین پیپرز ہیں گورنمنٹ کے، ٹریجری بلز، پی آئی بیز، سب اوپر جا چکے ہیں، مزید اوپر جائے گا. افراط زر دنیا میں تیز رفتار ہے. 2-3 ملک جو دنیا میں بہت مہنگے ہیں، پاکستان اس وقت ان میں سے ہے کہ پرائم منسٹر ہمارے پتہ نہیں کس خیال میں کہتے ہیں پاکستان سب سے سستا ہے. اور اسی طریقے سے پاکستان میں جو اقتصادی ترقی کی شرح ہے اس کے اوپر کوسچن مارک ویری سون آ جائے گا کہ جب آپ کو دوبارہ ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی ایکسچینج ریٹ کے لیے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ یہ سارے سوالوں کے جواب ہم لیں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا سے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر پاشا صاحب یہ فرمائے گا کہ مہنگائی سے ہر شخص پریشان ہے، اس کا کوئی حل ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دباؤ اسی طریقے سے جاری رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حالات اس وقت ہیں اور جو پریشر ہے، خاص طور پر ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش ہے، اور ہمارے جو سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک پاکستان ہے، انہوں نے روپے کی قدر میں کافی کمی ہونے دی ہے. ساتھ ساتھ پچھلے کوئی 6 مہینے سے باہر کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، تقریباً 60% بڑھی ہیں. اور خیال یہ تھا کہ شاید اومیکرون کے بعد کچھ کم ہو جائے، مگر تیل کی قیمت آپ دیکھیے پھر سے بڑھنے لگی ہے. تو جب 2 چیزیں ایک ساتھ ہوں، باہر کی قیمتیں اونچے لیول پر ہوں اور بڑھ رہی ہوں، اور دوسری طرف روپے کی قدر میں کمی آ رہی ہو، تو اس کے نتیجے میں افراط زر کی رفتار تو قائم رہے گی اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بڑھ بھی جائے. سر ڈالر جو ہے روپے کے مقابلے میں اس کا ریٹ 177.61 ہے، اور جس رفتار سے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جنوری کے مڈ تک جب تک آئی ایم ایف بورڈ کی میٹنگ ہونی ہے کوئی بعیدہ قیاس نہیں ہے کہ روپیہ اور نیچے گر گیا ہو. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، اس بات کا بہت سنگین خطرہ موجود ہے. دیکھیے سعودی عربیہ سے جو اللہ کے فضل سے پیسے آئے تھے، اس کے بعد میں خیال یہ تھا کہ مارکیٹ میں کچھ پازیٹیو رجحان پیدا ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا. اور لوگ میرے خیال سے اس بات سے پریشان ہیں کہ یہ جو تجارتی خسارہ نومبر میں
آسمان تک پہنچ گیا, $5 ارب ایک مہینے میں. آپ سوچئے, تو اس کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک تو ڈیمانڈ بہت ہے, اور دو اور میرے خیال سے فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ افغانستان کے لیے امپورٹ کی جا رہی ہے, اس سے اضافہ تھوڑا ہو رہا ہے. دوسری طرف جو امپورٹرز ہیں وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ جب باہر کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, روپیہ گر رہا ہے, تو پہلے سے جلد اپنے امپورٹ کے آرڈرز پلیس کر دو. تو اس لیے بھی تجارتی خسارہ حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے بھی آپ کے روپے کی قدر میں کمی آتی رہے گی. سر, نومبر میں $5 ارب ہے اور پہلے 5 ماہ میں $20.5 ارب ہے. اگر اس کو پورے سال پہ لے جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایک سسٹینیبل ٹریڈ ڈیفیسٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں, کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر دباؤ بہت بڑھ گیا ہے اسی خسارے کی باعث. اور $40-45 ارب کا اگر کرنٹ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں کھڑا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ اس وقت جو رفتار ہے پہلے 5 مہینے میں, وہ ہم نے جو ایسٹیمیٹ کیا ہے وہ بنتا ہے تقریباً سالانہ بیسس پر 5.5% ہمارے جی ڈی پی کا, یعنی کہ وہ تقریباً $17 ارب تک پہنچ سکتا ہے. اور یہ بہت ہی زیادہ اونچا لیول ہے. آپ یہ سوچیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قرضوں کی واپسی بہت تیزی سے کرنی ہے, اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے پچھلے 5 سال میں. تقریباً آپ تو سر $17 ارب آپ کا ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو سکتا ہے. یہ میرے لیے بہت بڑی پریشان کن خبر ہے, کیونکہ 19 ارب ٹریڈ ڈیفیسٹ کو, یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو پرائم منسٹر عمران خان پچھلے 3 سال سے ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان اقتصادی طور پر مشکلات میں اس لیے گھرا, بحران اس لیے آیا کہ $19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. تو 3 سال کے بعد ہم دوبارہ $17 ارب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی طرف جا رہے ہیں. جی, اس کے ساتھ ساتھ ملک صاحب یہ چیز دیکھیے کہ اس وقت تو قرضوں کی واپسی کا جو لیول تھا وہ $5 ارب کے قریب تھا. اب جو ہے آپ کو $12 ارب کم از کم واپس کرنے ہیں قرضوں سے, جو ری پیمنٹ ہے. تو دونوں ملا لیں آپ تو یہ 28 سے تقریباً, میں کہتے ہوئے بھی گھبرا رہا ہوں, $30 ارب کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے اس سال, جو کہ ایک 28 سے 30 ارب ڈالر. ڈاکٹر صاحب کوئی گتھی سلجھا سکیں آپ کہ یہ پیسہ لگ کہاں رہا ہے؟ اس وقت تو سی پیک کے انفراسٹرکچر پروجیکٹ سے پنجاب میں پاور سیکٹر کے یا سی پیک کے اندر $12-14 ارب پاور سیکٹر پہ لگ گیا تھا. اب یہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے میں سمجھ نہیں پاتا. کوئی بڑا انفراسٹرکچر کا میگا پروجیکٹ نہیں ہے ہمارے سامنے, اتنا قرضہ کیوں بڑھ گیا؟ ڈھیر بڑھ گیا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو ہمارے مشینری کی امپورٹ ہے وہ 17-18 میں مناسب لیول پہ تھی, خاص طور پہ چونکہ آپ پاور جنریشن اکوپمنٹ کر رہے تھے درآمدات. مگر 18-19 میں کافی گراوٹ آئی, 19-20 میں تو اور گراوٹ آئی, کچھ ریکوری ہوئی 20-21 میں, جبکہ اسٹیٹ بینک نے اچھے فائنینسنگ پیکجز لے آئے, ٹرف فیسلٹی وغیرہ. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سر سود کو بہت تیزی سے بڑھا رہے ہیں, تقریباً 175 بیسس پوائنٹس بڑھا چکے ہیں آپ, تو انویسٹمنٹ میں تو کمی آئے گی. اور پچھلے سالوں میں ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ جبکہ قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ہمارا ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے بڑھنے کے بجائے. تو قرضے ہم نے جو لیے ہیں وہ زیادہ کنزمپشن یعنی کہ روز مرہ استعمال کے لیے لیے ہیں, انویسٹمنٹ کے لیے بہت کم لیے گئے ہیں. یہ افسوسناک بات ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ری پیمنٹ کیپیسٹی جو ہے لونز کی, اس میں اضافہ نہیں ہوتا ہے اور بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. اب میں تو سوچتے ہوئے بھی گھبرا رہا ہوں کہ آنے والے مہینے میں آپ کو اگر $30 ارب تک ارینج کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا؟ یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے. $30 ارب ہمیں پھر دوبارہ مشکلات میں پھنسائے گا سر. انٹرسٹ ریٹ بھی اوپر جانے کا بھی اور خدشہ موجود ہے. 14 دسمبر کو میٹنگ ہے اور میرے خیال میں IMF بورڈ میں جانے سے پہلے روپیہ بھی نیچے گرے گا اور انٹرسٹ ریٹ پالیسی ریٹ بھی اوپر جائے گا. جی, آپ کا ججمنٹ مناسب ہے. تو اس کا مطلب ہے سر کہ ہم ہارڈ لینڈنگ کی طرف دوبارہ بڑھ رہے ہیں. بڑی مشکل سے نکلے تھے 3 سال کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد, بہت تیزی سے دوبارہ اسی کی طرف جا رہے ہیں.
جی وہی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو حکومت بالکل ٹھیک کہتی ہے کہ باہر کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا. اب آپ دیکھیں تیل کی قیمت 40 سے 80 ڈالر کے اوپر چلی گئی ہے، اب 76 ڈالر پہ ہے، مگر ہر چیز کی قیمت بے پناہ بڑھی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کا تجارتی خسارہ ریکارڈ لیول تک پہنچ چکا ہے. 2017-18 کے جو ہر مہینے کے جو خسارہ تھا وہ اس سے کم تھا جو پچھلے. ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اسٹیٹ بینک زیادہ مناسب طریقے سے، زیادہ پروڈنٹلی ایکسچینج ریٹ کو اور انٹرسٹ ریٹ کو مینیج کر سکتا تھا؟ اس انفلیشنری پریشر سے ہم بچ سکتے تھے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اوپر نظر رکھی جا سکتی تھی. ہم نے صرف جی ڈی پی 5 کرنے کے چکر میں سارا کچھ آنکھیں بند کیے رکھا. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ مئی جون کے بعد سے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ تجارتی خسارہ بہت بڑھ رہا ہے. ہمیں ساتھ یہ ہوا کہ ہم پچھلے سال جو تقریباً 9-10 مہینے بڑے خوش رہے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہیں، مگر مئی کے بعد سے جو آپ کے تجارتی خسارہ میں نمایاں طور پر اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. آپ نے اس وقت حکومت نے یا اسٹیٹ بینک نے کوئی خاص اقدامات نہیں لیے. یہ سلسلہ صرف شروع ہوا ہے اکتوبر نومبر میں، جبکہ یہ احساس ہوا ہے کہ یہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اور آنے والے مہینوں میں اگر اس لیول پہ رہے گا تو یہ انسسٹینیبل ہے، بالکل انسسٹینیبل ہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، سابق وزیر خزانہ، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.